نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف اسلام فار اسٹوڈنٹ میں آپ کا ہوسٹ محمد مقصود۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ تمام طلباء اور طالبات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو اسٹوڈنٹ، آج ہمارے پاس جو کویسچن ہے وہ صلح حدیبیہ پر نوٹ لکھے ہیں، تو بنا ٹائم ویسٹ کیے ہم اپنے سوال کے جواب کی طرف پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے پس منظر، صلح حدیبیہ کا پس منظر۔ تو اس کی جو فرسٹ ہیڈنگ ہے وہ ہے عمرے کا ارادہ۔ خانہ کعبہ جتنا قریش مکہ کے لیے قابل احترام تھا، اس سے کئی گنا زیادہ وہ مسلمانوں کے لیے مقدم بھی تھا۔ اس کی وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کا آبائی وطن تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اب مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو صحابہ کرام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دلی خواہش تھی کہ ہم اپنے آبائی گاؤں یا اپنے آبائی شہر کا قصد کریں۔ تو اس مقصد کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی القعدہ کے مہینے میں 1400 صحابہ کرام کی ایک جماعت تیار کی اور عمرے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے ہی حرام باندھ لیا اور قربانی کے جانور ساتھ لیے، اور بغیر جنگ کے ارادے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے مکہ شریف کی طرف رواں دواں ہوئے۔ یہاں تک تھا عمرے کا ارادہ۔ اس کے بعد حضرت عمر کا مشورہ۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ مدینہ سے تقریباً 2 میل کا فاصلہ طے کرتے ہیں، تو وہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجویز پیش کرتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بغیر ہتھیاروں کے جا رہے ہیں اور وہ سارے ہماری جان کے دشمن ہیں، تو ہمیں اپنے جو ہتھیار ہیں وہ ساتھ لے کر جانے چاہیے۔ اگر وہ ہم سے لڑائی کا ارادہ نہیں رکھتے تو ہم نہیں لڑیں گے، اگر رکھتے ہوئے یا اگر انہوں نے کچھ حملے کی کوشش کی تو کم از کم اپنی جانیں بچانے کے تو قابل ہوں گے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا اور ایک صحابہ کرام کی جماعت کو بھیجا کہ آپ مدینہ شریف جائیں اور وہاں سے جنگی سامان جو ہیں وہ لے آئیں۔ اس طرح حضرت عمر فاروق کے مشورے پر عمل کیا گیا۔ اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس جاسوس کی روانگی۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر تیاریاں مکمل ہو گئیں اور پھر سفر جو ہے وہ مکہ شریف کی طرف شروع کیا، تو جب مکہ سے تھوڑے دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خزائی قبیلہ تھا، اس کے ایک فرد کو بھیجا کہ جا کے مکہ شریف کے حالات کا جائزہ لے کر آئیں۔ جب وہ فرد مکہ شریف میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ قریش بہت زیادہ غصے میں تھے مسلمانوں کے اس عمل سے، کیونکہ انہیں یہ خبر مل چکی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کرام کے ساتھ مکہ شریف آ رہے ہیں۔ تو اس مقصد کے لیے انہوں نے خالد بن ولید کی قیادت میں 100 سوار دستہ جو تھا وہ آپ سے مسلمانوں کے قافلے کو روکنے کے لیے بھیجا۔ تو جب خالد بن ولید اپنا چھوٹا سا لشکر لے کر وہاں پر پہنچے تو مسلمانوں کی اتنی زیادہ تعداد دیکھ کر وہ گھبرا گئے اور اس نے بالآخر واپس مکہ جانے کا عہد کیا۔ اس طرح خالد بن ولید جو تھے وہ دوبارہ مکہ شریف آ گئے۔ اس کے بعد قریش کی مزاحمت ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے قریش کی مذمت۔ صلح کی گفت و شنید۔ صلح کی گفت و شنید کے لیے 3 افراد مکہ والوں نے مسلمانوں کے پاس بھیجے، اور اس کے بعد 2 افراد جو تھے وہ مسلمانوں نے مکہ والوں کی طرف بھیجے۔ تو سب سے پہلے ہم مکہ والوں میں سے جو آنے والے فریق ہے ان کا تجزیہ کریں گے کہ وہ کون کون سے تھے۔ تو سب سے پہلے بدیل بن ورقہ تھے۔ انہیں مشرکین مکہ نے بھیجا کہ وہ مسلمانوں سے دریافت کر کے آئیں کہ وہ کس مقصد کے لیے ہیں۔ تو وہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کس مقصد کے لیے آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں سے کہا کہ ہم لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے، حرام باندھے ہوئے ہیں اور قربانی کے جانور ہمارے ساتھ ہیں۔ قریش کو جنگ میں اگر خسارہ اٹھانا ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، اور اگر وہ ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ بدیل بن ورقہ واپس گیا اور مشرکین مکہ کو سمجھایا کہ وہ
صرف اور صرف عمرے کی غرض سے آئے ہیں، تو لہٰذا ہم انہیں روک نہیں سکتے، ہم انہیں عمرہ کرنے دیں۔ تو قریش کے جو نوجوان تھے وہ تھوڑا سا طیش میں آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کو ہرگز جو ہے نا وہ مکہ شریف میں داخل نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ یہ ہماری عزت کا سوال ہے۔ خیر، اس کے بعد انہوں نے اپنے دوسرے قاصد کو بھیجا جس کا نام تھا حلیس بن عمر کنانی۔ حلیس بن عمر کنانی جو تھے، یہ مکہ شریف کے ارد گرد جو جتنے قبائل تھے ان کا سردار تھا۔ اسے جب بھیجا گیا تو اس نے بھی آ کر یہی پوچھا کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی یہی کہا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم عمرے کی غرض سے آئے ہیں، اور اگر اہل قریش ہمارے ساتھ لڑنا چاہیں گے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، اور اگر وہ ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ حلیس بن عمرو واپس گیا اور اس نے جا کر کہا کہ مجھے جو مسلمان ہیں وہ لڑنے کی غرض سے نہیں ہے، وہ صرف عمرے کے ارادے سے آئے ہیں، تو آپ لہٰذا انہیں عمرہ کرنے دیں۔ تو اس پر پھر نوجوان قریش جو ہیں وہ طیش پر آ گئے اور انہوں نے حلیس بن عمر کنانی کو کافی سنائی کہ تم جنگلوں میں رہنے والے لوگ ہو، تمہیں اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن حلیس بن عمرو کو اس بات پر غصہ آیا اور اس نے کہا کہ اگر یہی بات ہے تو پھر میں مسلمانوں کے ساتھ آپ کی مخالفت میں لڑوں گا۔ تو پھر مشرکین مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے آپ کو سمجھایا، تو یہ معاملہ رفع دفع کیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا کہ آپ جائیں اور پتہ کر کے ہیں۔ عروہ بن ثقفی جب مسلمانوں کے پاس پہنچا، اس نے بھی آنے کا یہی مقصد پوچھا کہ آپ یہاں پر کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ تو آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی یہی کہا کہ ہم عمرے کی غرض سے آئے ہیں، قربانی کے جانور ہمارے ساتھ ہیں، تو لہٰذا ہمارا لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ تینوں افراد جو تھے وہ آئے، لیکن اس کے اوپر کوئی خاص نتیجہ نہ نکل سکا۔ پھر مسلمانوں نے اپنی طرف سے 2 نمائندے بھیجے، جس میں پہلا جو نمائندہ تھا وہ تھا خراش بن امیہ خزائی، یہ خزائی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، انہیں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے خراش بن امیہ خزائی کو صلح کا پیغام دے کر روانہ کیا، لیکن قریش نے نہایت غیر معقول رویہ اختیار کیا۔ خراش کے اونٹ کو انہوں نے ذبح کر دیا، خود اسے بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن قبائل حابش کے جو سردار حلیس تھے انہوں نے آپ کی مدد کی اور آپ کو بخیریت واپس پہنچا دیا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسرے قاصد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنا چاہا، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے کوئی جانے میں عذر نہیں ہے، لیکن مکہ میں میرے قبیلے کا کوئی آدمی نہیں ہے، اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ ہم عثمان بن عفان کو بھیجتے ہیں، کیونکہ اس کے قبیلے کے جو لوگ ہیں نا وہ وہاں پر موجود ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی یہ تجویز جو ہے وہ پسند فرمائی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح کا پیغام دے کر بھیجا۔ مکہ میں سعید بن عاص نے آپ کا استقبال کیا اور اپنی پناہ میں لے گیا۔ سرداران قریش سے گفت و شنید کروائی۔ سرداران قریش نے جواب دیا کہ ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، لیکن تم طواف کر لو، لیکن جو تمہارے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہم اسے اجازت نہیں دیتے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر قریش سردار جو تھے وہ غصہ ہوئے اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں روک لیا، غالباً وہ سوچ کر کہ جواب دینا چاہتے تھے کہ ہم اسے کوئی جواب دیتے ہیں تو واپس جا کر انہیں مسلمانوں کو بتائے۔ عرب کی روایت کے مطابق وہ آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ اس طرح جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس نہ آئے کافی دیر تک، تو خیال پیدا ہوا کہ کہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہ کر دیا گیا ہو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر تمام مجاہدین سے اس بات کی بیعت لی کہ ہم جب تک حضرت عثمان بن عفان کا بدلہ نہیں لیں گے ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ اگرچہ یہ معاہدہ طے پایا، چنانچہ حضرت عثمان بن عفان جو تھے وہ بہت جلد لوٹ آئے، لیکن جانثار صحابہ کرام کی اس بیعت نے قریش کے حوصلے پست کر دیے اور انہیں صلح کرنے پر آمادہ کر لیا۔
اور قریش مکہ کی طرف جو صلح کی شرائط لے کر شخص حاضر ہوا اس کا نام تھا سہیل بن عمرو عامری۔ تو اس طرح مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان صلح حدیبیہ کی جو شرائط طے پائیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ طے پائی کہ مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس لوٹ جائیں گے۔ دوسری شرط یہ طے پائی کہ اگلے سال انہیں عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی، لیکن یہ 3 دن سے زیادہ یہاں پر قیام نہیں کریں گے۔ تیسری شرط یہ طے ہوئی کہ اگلے سال مسلمان ہتھیار کے بغیر آئیں گے، صرف تلواریں اپنی ساتھ لے کر آئیں گے، اور وہ بھی نیام میں ہوں گی، اور نیام جو ہے وہ اپنے تھیلوں میں رکھیں گے۔ اسی طرح چوتھی شرط یہ پائی کہ جو مسلمان مکہ میں ہیں انہیں ساتھ نہیں لے جایا جائے گا، اور مدنی مسلمان مکہ میں ٹھہرنا چاہیں تو انہیں نہ روکیں۔ اس کے بعد پانچویں شرط یہ تھی کہ مکہ کے رہنے والوں میں سے اگر کوئی شخص اسلام قبول کر کے مدینہ چلا آئے تو اسے واپس کر دیا جائے گا، لیکن اگر مدنی مسلمانوں میں سے کوئی اپنے آبائی دین میں چلا آئے گا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح چھٹی شرط یہ تھی کہ قبائل عرب کے اختیار ہوگا کہ وہ جس فریق کے ساتھ چاہیں معاہدہ کر لیں۔ ان قبائل پر اس معاہدے کی شرائط کا نفاذ اس طرح ہوگا کہ جس طرف قریش اور مسلمانوں پر ہے۔ اس کے بعد 7واں پوائنٹ تھا کہ 10 سال تک مسلمان اور قریش آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ تو یہ تھی صلح حدیبیہ کی شرائط۔ معاہدے کی کتابت کا پس منظر۔ اس معاہدے کی کتابت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ جب وہ کتابت شروع کرنے لگے تو انہوں نے دستور کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، لیکن سہیل نے اعتراض کیا کہ ہم کسی رحمان کو نہیں مانتے، لہٰذا دستور جو پرانا چل رہا ہے اس کے مطابق بسمک اللہم لکھو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ آپ جو سہیل بن عمرو کہہ رہے ہیں وہی لکھیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام مبارک تھا اسے کاٹنے سے انکار کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قلم پکڑا اور جہاں پر رسول اللہ کا لفظ لکھا ہوا تھا اسے کاٹ دیا اور اس کی جگہ پر محمد بن عبداللہ لکھ دیا۔ تو یہ تھا معاہدے کی کتابت کا پس منظر۔ اس کے بعد صلح حدیبیہ کے نتائج۔ صلح حدیبیہ کے طے کر جانے کے بعد صلح حدیبیہ کے جو نتائج نکلے اس میں سب سے پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ جنگ کا خاتمہ ہوا، یعنی کہ اس معاہدے نے جو مسلسل جنگیں ہوتی تھیں اور کئی سال تک جاری رہتی تھیں اس کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اسلام کو ترقی ہوئی۔ جب مسلمان مکہ شریف میں داخل ہوئے اور انہوں نے جو کمزور مسلمان تھے ان کے دین کو اور ترقی دی، اور اس کے بعد اسلام جو تھا وہ مزید پھیلنا شروع ہو گیا، اور تقریباً 2 سالوں کے اندر اندر مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ 10,000 تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد مکہ میں اشاعت اسلام۔ تو اس معاہدے کے تحت مسلمانوں کو یہ بھی فائدہ ہوا کہ وہ اپنی اشاعت مکہ شریف میں آرام کے ساتھ کر سکتے تھے۔ اس کے بعد یک طرفہ شرائط۔ معاہدہ لکھتے وقت سہیل بن عمرو کا خیال تھا کہ اس طرح سے وہ اسلام کی اشاعت پر پابندی لگا دیں گے، لیکن نتیجہ اس کے برعکس نکلا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بنی ثقیف کے باصر قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، مکہ میں آزمائش کے دور سے گزر رہے تھے، وہ کسی طرح بھاگ کر مدینہ چلے آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قریش کے نمائندے کے حوالے کر دیا۔ راستے میں انہوں نے اپنے 2 پہرے داروں میں سے ایک کی تلوار لے کر اسے قتل کر دیا اور دوسرا بھاگ کھڑا ہوا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو پھر قریش کے حوالے کرنا چاہا تو انہوں نے مدینہ کی بجائے بحیرہ احمر کے قریب شام کی تجارتی شاہراہ پر سکونت اختیار کر لی۔ اسی طرح ابو جندل کو پتہ چلا تو وہ بھی ان سے جا ملے اور بھی بہت سے مسلمان مکہ سے بھاگ کر وہاں پہنچ گئے، یہاں تک کہ ان کی تعداد 70 کے قریب ہوگی۔ یہ لوگ قریش کے تجارتی قافلوں پر چھاپے مار کر لوٹ لیتے تھے۔ قریش ان سے اس حد تک تنگ ہوئے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ بھیجا کہ معاہدے میں ترمیم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مسلمانوں کو بلائیں۔ اس طرح سے قریش مکہ نے جو شرط طے کی تھی کہ مکہ سے بھاگ کر جو مدینہ جائے گا اسے واپس کیا جائے گا، وہ شرط جو ہے وہ ختم ہوگی۔
اسی طرح اگلا پوائنٹ ہے عرب قبائل کا اسلام میں داخلہ۔ جب صلح حدیبیہ نے اسلام کی حکمت کو تسلیم کر لیا، نیز یہ اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ عرب کی بڑی قوتیں دو ہی ہیں، ایک قریش اور دوسری اسلام۔ اس لیے عرب قبائل نے بالعموم ایک یا دوسری کے ساتھ دوستانہ معاہدہ کیا جائے۔ جن قبائل کے درمیان کوئی تصادم ہے ان میں سے ایک نے قریش کے ساتھ معاہدہ کیا اور دوسرے نے اسلام کے ساتھ۔ اس طرح عرب قبائل میں اسلام کا اثر اور رسوخ بڑھ گیا۔ اس کے بعد ہے فتح خیبر۔ جنگ احزاب میں یہودیوں نے مدینہ کی اسلامی حکومت کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن وہ اس میں ناکام رہے۔ ابھی ان کا یہ ناپاک عزم قائم تھا کہ صلح حدیبیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے نپٹنے کا موقع دے دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح کر کے ان کے سازشی اڈوں کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد ہے حکمرانوں کا اسلام قبول کرنے کی دعوت۔ حکمرانوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ صلح حدیبیہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن عرب میں اتنی مستحکم کر دی تھی کہ آپ نے عرب کے جتنے شیوخ تھے اور آران اور روم کے جتنے بادشاہ تھے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ اس مقصد کے لیے دعوتی خطوط لکھے گئے۔ یہ درست ہے کہ آران اور روم کے مغرور بادشاہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن یہ کوشش بے سود ثابت نہیں ہوئی۔ ہرقل روم نے ابو سفیان سے جو گفتگو کی اس سے کم از کم اس کا ذہن صاف ہو گیا۔ بحرین کے حاکم منظر بن ساوا نے اور عمان کے سردار جعفر نے اور عبد نے اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح سے صلح حدیبیہ کا جو نتیجہ منظر عام پر آیا۔